نہیں نہیں بھائی بات ابھی ابھی ان کے گھر کہاں جائیں گے؟ گھر میں تھوڑی بلایا انہوں نے، شادی میں بلایا ہے، سب کے گھر تھوڑی چلے جاتے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا نام ہے صفائی ستھرائی، اور پتہ ہے اس میں کہانی میں وہ کون ہے کریکٹر کا نام ہے اقصیٰ۔ اقصیٰ دوسری جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ امتحان میں نمایاں نمبرات سے پاس ہوئی، یعنی نمایاں نمبرات مینس بہت اچھے نمبر سے، اس کے ایگزامس میں ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبرز آئے۔ تو اس کے والد صاحب نے وعدہ کیا کہ چھٹی کے دن سب کو لے کر باغ میں چلیں گے۔ باغ میں بھی پارک یا پارک ہوگا یا نیشنل پارک جیسے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کا ہوگا۔ وہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے، سبزہ بہت زیادہ ہے اور درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبزہ بہت زیادہ ہے کہ مطلب بہت گرینری ہے، بہت پلانٹس ہیں وہاں پہ، اور درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ اقصیٰ صبح سویرے ہی اٹھ گئی اور خوشی خوشی جانے کی تیاری کرنے لگی، اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی اشیاء بھی تیار کی۔ گاڑی آئی، سامان رکھا گیا، پھر سب گاڑی میں سوار ہو گئے اور گاڑی باغ کی طرف روانہ ہو گئی۔ باغ کے قریب پہنچ کر گاڑی کو پارکنگ کی جگہ میں پارک کیا، پھر سب اترے اور سامان بھی اتارا۔ ہر ایک نے اپنی ہمت کے بقدر سامان اٹھایا، یعنی جو کوئی جتنا اٹھا سکتا تھا اتنا سامان اٹھایا، اور باغ کے اندر داخل ہو گئے اور ایک مناسب اور خوبصورت جگہ کی تلاش کی جہاں سامان رکھ کر بیٹھ سکیں۔ باغ میں زیادہ اژدہام نہیں تھی۔ اژدہام بھیڑ، اژدہام مینس بھیڑ، بھیڑ مینس ہیں نہیں مینس رش، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے باغ میں اس وقت، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، جسے دیکھ کر اقصیٰ کی خوشی اور بھی بڑھ گئی کہ جہاں چاہیں آزادی سے کھیل سکیں گے۔ اتنے میں والد صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ درخت کا سایہ بہت عمدہ ہے، یعنی ایک بہت بڑا سا درخت ہے، اس کے نیچے بہت اچھی جگہ ہے بیٹھنے کی، وہاں چلیں۔ سب اس درخت کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب پہنچے تو سب رک گئے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو لوگ یہاں پہلے بیٹھے تھے انہوں نے سارا کچرا اور بچا ہوا کھانا سب وہیں پھینک دیا۔ اقصیٰ نے افسوس سے کہا، یہ کیا ہے؟ لوگ کچرا ایسے کیوں پھینک دیتے ہیں؟ کتنی خوبصورت جگہ تھی اور اب کیسی ہو چکی ہے، بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ اقصیٰ کا گھرانہ دوسری جگہ کی تلاش میں آگے بڑھا۔ ایک اور خوبصورت درخت ان کے سامنے تھا، جہاں گھاس بھی بہت عمدہ تھی، لیکن گندگی پہلے سے بھی زیادہ تھی، اور آگے بڑھے۔ تیسرا، چوتھا، سب کا یہی حال تھا۔ اقصیٰ کو بہت غصہ آیا کہ لوگ اس کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان کے بعد کوئی اور بھی یہاں آ سکتا ہے؟ آخر تلاش کے بعد ایک عمدہ جگہ مل ہی گئی۔ سایہ بھی اچھا تھا اور سبزہ بھی خوب تھا، یعنی گرینری اچھی تھی، بہت اچھے گھاس تھی، پودے تھے۔ سب نے سامان رکھا، زمین پر چٹائی بچھائی اور سب بیٹھ گئے تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ اقصیٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوب کھیلی، سب نے مل کر کھانا کھایا، اور جب نماز کا وقت آیا تو اقصیٰ نے بھی سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ مغرب کے وقت واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ سامان باندھا، سارا کچرا ایک تھیلی میں ڈالا اور قریبی کچرا دان میں ڈال دیا۔ سارا گاربیج جمع کر کے ڈمپسٹر جو وہاں پہ تھا گاربیج کا، اس میں ڈال دیا، گاربیج کین میں۔ اس کے بعد اور ہر ایک نے اپنے حصے کا سامان اٹھایا اور گاڑی کی طرف چل دیے، یعنی سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا، جو اپنے ساتھ لائے تھے، کچھ بھی کھیلنے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور اماں ابو کی مدد کرنے کے لیے اور بھی ایکسٹرا چیزیں بھی اٹھائیں، اور چل دیے گاڑی کی طرف۔ تھوڑا ہی چلے تھے کہ اقصیٰ دوبارہ دوڑتی ہوئی اسی جگہ گئی۔ اقصیٰ کے والد بھی ٹھہر گئے کہ دیکھیں اقصیٰ کیا کرنے گئی ہے۔ اقصیٰ اس جگہ پہنچی، وہاں ایک استعمال شدہ کپڑا تھا، اس نے اٹھایا اور کچرا دان میں ڈال کر واپس پلٹی اور کہا، معاف کیجیے گا، ہم وہاں استعمال شدہ کپڑا چھوڑ آئے تھے۔ ان لوگوں نے کوئی کپڑا استعمال کیا تھا صفائی کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، یا اس پہ بیٹھنے کے لیے، وہ گندا ہو گیا تھا، اس کو گھر نہیں لے جانا چاہ رہے تھے، تو اس کو وہیں پہ ان لوگوں نے غلطی سے چھوڑ دیا تھا۔ تو اقصیٰ واپس گئی اور اس کو واپس کچرا دان میں ڈال کے، گاربیج کین میں، گاربیج بن میں ڈال کے، پھر واپس آ کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ معاف کیجیے گا، ہم وہاں استعمال شدہ کپڑا چھوڑ آئے تھے، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی، ذمہ داری مینس رسپانسبلٹی، کہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ صاف ستھری رکھیں۔
اقصیٰ کے والد صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا دی، بارک اللہ فیکی و تقبل۔ بارک اللہ فیکی و تقبل مینس بارک اللہ فیکی یعنی اللہ تم کو برکہ عطا فرمائے، اور و تقبل اور تمہارے نیک کام کو قبول فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ برکہ دے اور قبول فرمائے۔ اس کہانی کو سن کر تمہیں کیا سبق ملتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ گھر ہو یا اسکول ہو یا باغیچہ یعنی پارک، سب کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اگر صفائی نہ ہوگی تو اس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی، اور ویسے بھی صفائی ستھرائی صحت کی ضامن ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہے تو صحت اچھی، ورنہ صحت بھی بگڑ جاتی ہے۔